بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے کام سے بچنے اور اچھے کام کو کرنے کا حکم۔ حدیث: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ لوگ اس غلط کام کو روک سکتے ہوں پھر بھی نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ کرنے والوں اور نہ روکنے والوں پر عذاب بھیجے۔ مشکات پیج 436، کنز العمال بھاگ 2 پیج 19، حدیث نمبر 470۔ حدیث 2: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے، یعنی دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ مشکات شریف پیج نمبر 436، کنز العمال بھاگ 2 پیج 16، حدیث نمبر 398۔ حدیث نمبر 3: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہیبت ڈر حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو کہہ دے۔ مشکات شریف پیج 438، کنز العمال بھاگ 2 پیج 16۔ مسلمانوں، غور کرو، سوچو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کو ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا، زبان سے روکنے کا حکم دیا۔ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جان کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہ سے روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، تمہارا مال اور دولت تم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مال و دولت سب کا سب یوں ہی دھرا رہ جائے گا، بس عمل جو نیک ہے وہ ساتھ تیرے جائے گا۔ مروجہ قوالی کے لیے چندے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو اور گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو۔ قرآن شریف پارہ 6 رکوع 5۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی ہدایت کے کام کی طرف بلائے، جتنے اس کی اتباع کریں ان سب کے برابر ثواب پائے اور اس سے ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ آئے، اور جو کسی امر دلالت گناہ کے کام کی طرف بلائے، جتنے اس کے بلانے پر چلیں ان سب کے برابر اس پر گناہ ہو اور اس سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہو۔ غافل بندو، ہوش میں آؤ، جو چندہ کرنے والے ہیں ان پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے، اور مردوں عورتوں کے اختلاط کا بھی گناہ، اگر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا بھی گناہ۔ غرض چندہ کرنے والے اور دینے والے، جو چندہ مروجہ قوالی کرانے کی وجہ سے ہو، وہ سب گناہ چندہ کرنے اور دینے والوں پر ہے، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ چندہ کر کے یہ سب انتظام نہ کرتے، دینے والے نہ دیتے، تو لوگ گناہ کرنے کیوں آتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو دینا منع ہے۔ اشیاۃ اللمعات بھاگ 2 پیج 30۔ مزامیر کے ساتھ قوالی کا حکم۔ حدیث کی روشنی میں ڈھول تاشے کے ساتھ قوالی ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث 1: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ڈھول باجا بجانے والی قوم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا، سور ہو جائیں گے۔ بخاری شریف پیج 837۔ حدیث 2: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، خوشحالی کے وقت گانا بجانا، مصیبت کے وقت رونا چلانا۔ کنز العمال بھاگ 5 پیج 219، حدیث نمبر 40661۔ حدیث نمبر 3: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی گانے والی گویہ کے پاس بیٹھ کر اس کا گانا سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دے گا۔ کنز العمال بھاگ 15 پیج 220، حدیث نمبر 40669۔ حدیث نمبر 4: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 2 نادان بدکار باتوں سے روک دیا گیا، یعنی آرام کے وقت گانا بجانا، مصیبت کے وقت رونا چلانا۔ ترمذی شریف بھاگ 1 پیج 120۔ لہٰذا ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ڈھول باجے جس طرح سے قوالیوں میں بجائے جاتے ہیں، تال کے ساتھ، مردوں و عورتوں کے اختلاط کے ساتھ، وہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہیں۔ سماع اور قوالی۔ سماع کا ذریعہ گانے بجانے کے آلات، اوزار جیسے ڈھول، تاشا باجا، طبلہ، سارنگی وغیرہ چیزیں مجلس تک میں نہ ہوں،
سنانے والا بالغ مرد ہو، بچہ وغیرہ بنا داڑھی مونچھوں والے امرد اور عورت نہ ہو۔ سننے والا جو کچھ سنے تو یاد حق پر مبنی ہو، یعنی اس وقت دنیاوی چیزوں کی یاد میں کھویا ہوا نہ ہو۔ جو کچھ سنا جائے وہ بیہودہ مذاق اور فالتو نہ ہو، کوئی کلمہ خلاف شریعت نہ ہو، نہ کسی زندہ امرد کا ذکر ہو، نہ کسی عورت کی تعریف، نہ ایسی قریبی مردہ عورت کا نام ہو کہ جس کے قریبی زندہ ہوں اور انہیں برا لگے۔ جس جگہ سماع ہو رہا ہے وہ فاسقوں، نماز چھوڑنے والوں، مالدار ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھنے والوں، اپنی بیویوں، جوان لڑکیوں کو بے پردہ گھر میں باہر نکلنے سے نہ روکنے والوں اور جھوٹ، غیبت، چغلی، سود خوری کرنے والوں وغیرہ کی مجلس نہ ہو۔ سماع ایسے وقت نہ ہو کہ جس سے جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ کسی فرض یا واجب یا اہم شرعی کام میں خلل آئے۔ پڑھنا یا گانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز، سوتے کی نیند یا مریض کے آرام میں خلل آئے۔ اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو سماع حلال اور جائز ہے۔ فتاوی رضویہ بھاگ 24 پیج 125، سیر الاولیاء پیج 522۔ اسی کو ہمارے بزرگ سماع کہتے تھے۔ آج کے اس زمانے میں جو ناجائز طریقوں سے یعنی ڈھول، تاشے، ہارمونیم، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے ساتھ جو مزارات پر ہوتا ہے اسے لوگ قوالی کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر شریف میں سماع سننا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب کوئی گانے والا اہم جو نماز کا پابند ہو، داڑھی والا ہو، شریعت کے تمام فرض اور واجب کاموں کو ادا کرتا ہو اور گناہوں کے تمام کاموں سے بچتا ہو نہ ملتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سماع کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کن لوگوں کے ساتھ ہو کر سنتا، یعنی جو لوگ ساتھ تھے، اہل ہوتے تھے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ ان کی ذات کے لیے سنا کریں۔ فرمایا کس سے سنوں؟ کیونکہ وہ سماع صرف اہل جو نماز کا پابند ہو، داڑھی والا ہو، شریعت کے تمام فرض اور واجب کاموں کو ادا کرتا ہو اور گناہوں کے تمام کاموں سے بچتا ہو کے ساتھ ہو کر سنا کرتے تھے۔ پھر جب ایسے لوگ نایاب اور ناپید ہو گئے تو سماع چھوڑ دیا۔ عوارف المعارف پیج 114 باب 23۔